لبيك يا حسين لبيك يا حسين من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والكافرين والمشركين والمنافقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم المفلحون بہتر زندگی، اچھی زندگی، کامیاب زندگی بسر کرنے کے اصول کیا ہیں، اس عنوان پر آپ حضرات کی خدمت میں 21 محرم کی 22 محرم کی شب سے سلسلہ گفتگو جو شروع کیا گیا تھا آج اختتامی منزل ہے۔ مجھے 2 مجلسیں اور پڑھنا تھی یہاں۔ میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم بہت جلدی بدگمان ہوتے ہیں، تو نہ مجھ سے بدگمان ہو نہ میرے میزبان سے۔ یہ لوگ 10 مجلسیں چاہتے تھے، لیکن ہم ان تاریخوں سے جو کل سے شروع ہو رہی ہیں وعدہ کر چکے تھے بنگال میں انٹیریئر میں مجالس کا، اور چاند چونکہ دن گویا کیلکولیشن سے فرق ہو گیا ہے، لہذا پہلے ایک ہی مجلس چھوٹتی، اب 2 مجلسیں چھوٹ رہی ہیں۔ کل صبح میں انشاءاللہ یہاں سے روانہ ہوں گا۔ عزیزوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ہدایات قرآنی اور ارشادات و سیرت معصومین کے سہارے ان باتوں کو رکھنے کی کوشش کی ہے کہ جن پر ہم سب کو توجہ کی ضرورت ہے، اور اگر ان امور پر ہم دھیان رکھیں تو جو ہماری زندگی میں دنیا کی زندگی سے لے کے آخرت تک کی زندگی، اس کی آواز کم کر دی گئی ہے، اسے تھوڑا بڑھوائیے۔ کسی نے ٹچ کیا اس کو، ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ پہلے بہتر تھی آواز، کسی نے ٹچ نہیں کیا۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد والے محمد۔ اطاعت پروردگار، اطاعت کرنا بنیادی اصول ہے۔ اللہ کی معصیت سے بچنا کامیاب زندگی کا بنیادی اصول ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل کر کے اس پر ایمان لانا
اسے پہچانتے ہوئے اسے ماننا یہ کامیابی کا بنیادی اصول ہے۔ پروردگار عالم نے ہمارے لیے جو نظام زندگی بنایا ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرنا، یعنی جو جہاں جیسے جتنا بتایا ہے اتنا کرنا، نہ اس میں گھٹانا نہ اس میں بڑھانا، یہ بھی زندگی کے کامیابی کے اصولوں میں سے ہے۔ سلسلہ گفتگو میں بہت سے تذکرے ہو سکتے ہیں جو نہیں کر سکا ہوں۔ کامیاب زندگی کے اصولوں کی ایک چھوٹی سی فہرست گنانا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے دن سے کل شب تک مسلسل ایک بات کہی ہے کہ نظام ہدایت الہی میں ہم سے کچھ کاموں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور کچھ کاموں سے ہم کو روکا گیا ہے۔ کچھ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور کچھ خصلتیں اور صفتیں جو اللہ کی نگاہ میں ہمارے لیے بری ہیں ان سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کچھ عقیدے ہم سے اپنانے کے لیے کہا گیا ہے اور کچھ عقائد اور نظریات سے ہم کو بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ توحید کی راہ پہ آؤ، شرک سے بچو، صداقت کی راہ پر آؤ، اخلاق میں اپنے سچائی پیدا کرو، جھوٹ سے بچو، امانت دار بنو، خیانت سے بچو، غرور سے بچاؤ، انکساری کی راہ اپناؤ۔ اسی طرح اعمال کی دنیا میں دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کو نہ ستاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو، اپنے واجبات نہ چھوڑو۔ یعنی دو رخ ہیں، ایک ہے کیا کرنا ہے اور ایک ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ کل میں نے یہیں تک بات پہنچائی تھی اور اس پورے نظام کا نام ہے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے کہ پابندی کر کے اپنے آپ کو اس کا ماہر بنا لینے کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ جیسے آدمی ڈرائیونگ سیکھتا ہے تو ڈرائیونگ جب سیکھتا ہے تو شروع میں تقریباً ہر کام سوچ سوچ کے کرتا ہے۔ اب گیئر بدلوں، اب ایکسیلیٹر دباؤں، اب بریک لگاؤں، اور اسی میں چوک بھی ہوتی ہے کہ ایکسیلیٹر دب جاتا ہے بریک کی جگہ اور بریک کلچ دب جاتا ہے کبھی بریک کی جگہ، اور کبھی وقت پہ گیئر نہیں بدلا تو گاڑی کھڑی ہو جاتی، لیکن پھر دھیرے دھیرے پوری توجہ کر کے بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے کثرت کار اور پریکٹس سے وہ وقت بھی آتا ہے کہ آدمی فون پر بات بھی کر رہا ہے، چائے بھی اٹھا کے پی رہا ہے اور گاڑی بھی چلا رہا ہے، اور اسے ایک بار نہیں دینا پڑتا ہے کہ اب میں گیئر پہ ادھر سے ادھر لے جاؤں یا اسٹیئرنگ کو ادھر سے ادھر گھماؤں، وہ کام کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جب مہارت پیدا ہو جائے کہ جہاں بریک لگنا ہے وہاں بریک لگاؤ، جہاں اسٹیئرنگ گھمانا ہے وہاں اسٹیئرنگ گھماؤ، جہاں ایکسیلیٹر دبانا ہے ایکسیلیٹر دباؤ، جہاں گیئر بدلنا ہے وہاں گیئر بدلو۔ بس جیسے گاڑی سڑک پہ چلتی ہے تو اس میں ان مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب یہی مہارت زندگی کی شاہراہ پر پیدا ہو جائے کہ جب واجب کا وقت آئے تو ایکسیلیٹر دباؤ، جب حرام کا وقت آئے تو بریک لگا دو، جب کسی سے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو تو زبان کو روک لو، اور جب ضرورت ہو تو داہنے مڑو، جب ضرورت ہو تو بائیں مڑو۔ یعنی اپنے اوپر کنٹرول کرتے کرتے اتنی مہارت ہو جائے کہ واجب نہ چھوٹے، حرام نہ ہو، تو اس کا نام ہے تقویٰ۔ اور تقوی کی منزل تک آئے بغیر پروردگار کہتا ہے کہ ہم تمہارے کسی عمل کو قبول کرنے والے نہیں ہیں جب تک تم اپنے اندر یہ تقوی کی صفت پیدا نہ کر لو، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ تو فہرست طولانی ہے، کیا کرو اور کیا نہ کرو کی فہرست ہے۔ اللہ پر توکل کرو، دنیا کے وسائل و اسباب کو سب کچھ نہ سمجھو،
یہ کامیابی کے دو رخ، کامیاب زندگی کے دو اصول ہوں گے، کیا کرو اور کیا نہ کرو۔ کم سے کم آخری مجلس میں جتنی فہرست ہو سکے سنا دو آپ کو۔ توکل کرو، اللہ پر بھروسہ، مگر اللہ پر بھروسہ جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ کر کے کرو۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کے روزی پہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، محنت کر کے دکان کھول کے بیٹھو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو کہ اب روزی آئے گی۔ گاڑی بغیر چابی، بغیر تالا لگائے سڑک پہ چھوڑ کے کہ مولا کی مجلس میں جا رہے ہیں اور بس مولا معاذ اللہ اب ہماری نگرانی کریں گے، گاڑی کی حفاظت کریں گے، یہ صحیح مزاج سوچ نہیں ہے، توقع یہ صحیح سوچ نہیں ہے۔ میں اور اس کے آگے کی مثال دے دوں کہ شوگر پیشنٹ ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے شوگر نہ کھائیے گا، شکر کھا کے بیمار ہو جائیے گا۔ اب مولا کے نام پر پرہیز توڑنے کی تدبیریں نکالی گئیں، کہا نیاز ہے آج لاؤ فیرنی کھا لیں۔ یہ مولا کی نیاز ہے، نقصان نہیں کرے گی۔ نہیں، مولا نے ہرگز یہ نہیں کہا ہے کہ ہمارے نام پر آپ جو چاہیں کریں، ہمارے نام پہ وہی کریں جس کی عقل اجازت دیتی ہے، جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ یہ نیاز ہے کھا لیجئے کچھ نہیں بگڑے گا، یہ صحیح اور مناسب فیصلہ نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں تکلف کرنے والے لوگ بڑے ہوتے ہیں اور خود مذہب میں آسان زندگی، کامیاب زندگی بسر کرنے کے اصولوں میں ایک یہ بھی ہے کہ بے تکلف زندگی بسر کرو، تکلف نہ لاؤ۔ آئے ہیں پیاسے کا پانی، نہیں ضرورت نہیں ہے، نہ مذہب کہتا نہ یہ مت کرو، تکلف نہ لاؤ، بے تکلف زندگی بسر کرو۔ بے تکلفی اور ہے، پھوڑ پن اور ہے، بے تکلفی اور ہے، بے غیرتی اور ہے، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ مگر ہمارے درمیان کچھ لوگ ہوتے ہیں انتہائی تکلف کرنے والے۔ ہمارے دو بزرگ تھے، دونوں عزیز بزرگ تھے ہمارے، اور دونوں آپس میں ہم زلف تھے۔ ہم زلف سمجھتے ہیں؟ زلف کہتے ہیں لمبے بالوں کو، بہت مہذب زبان ہے یہ اردو۔ ہم زلف کہتے ہیں ان کو جن کی دونوں کی بیویاں سگی بہنیں ہوں۔ اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ مگر یہ ساڑو جو ہے یہ اردو میں کا نہیں، یہ آیا ہے کہیں سے۔ اردو کا جو خالص لفظ ہے وہ ہم زلف ہے، بڑا ہی نفیس سا لفظ ہے۔ خیر، تو وہ ایک ہمدل تھے دونوں، تو ان کے گھر میں مہمان ہوئے، یہ بڑے بزرگ جو تھے چھوٹے والے کے ہاں، تو انہوں نے اصرار کر کے کھانا کھلانا شروع کیا۔ اب وہ کھا چکے تھے بیچارے، شریف سادے سے آدمی کہنے لگے نہیں، تو آخر میں کہنے لگے کہ یہ کھاؤ نہیں تو ہماری لاش دیکھو۔ یہ بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے ستانے والے میزبان، یہ کھاؤ اور نہ کھاؤ تو ہماری لاش دیکھو۔ تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری لاش دیکھ سکتے ہیں، اپنی لاش نہیں دیکھ سکتے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو بہانے ہم کر لیتے ہیں کہ مولا کے نام پہ ہے، یہ نقصان نہیں کرے گا، یہ غلط تصور ہے ہمارا۔ مولا ہم سے کبھی نہیں یہ کہیں گے کہ تم کوئی کام وہ کرو جو خلاف عقل ہو۔ خیر، تو میں کل توکل کی بات کر رہا تھا کہ توکل گاڑی کو چابی سے بند کیے بغیر چھوڑ کے آئیں کہ مجلس میں جا رہے ہیں، گاڑی چوری نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ خمس نکالا ہے اب چوری نہیں ہوگا، خمس نکالا ہے تو آپ گاڑی سڑک پہ جا چھوڑ دیں، یہ کہیں شریعت آپ کو، یہ سب ہمارے غلط کانسیپٹ ہیں جو بن گئے ہیں۔ اگر آپ کا گھر خمس نکالا ہے تو تالا نہ ڈالیے، اور جب آپ بغیر خمس نکالا کھانا پانی کھاتے ہیں تو نہ سردی آپ کا کچھ بگاڑے گی نہ گرمی بگاڑے گی، کیا ضرورت سردیوں میں سویٹر پہننے کی۔ خیر، تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ فہرست کم سے کم سن لے۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ توکل کرو، دنیاوی وسائل پہ بھروسہ نہ کرو۔ آگے بڑھیے کامیاب زندگی کے اصولوں میں، اور کیا ہے اچھی زندگی کے؟ جتنا ملے اس پر قناعت کرو، لالچ نہ کرو۔ اگلا قانون کیا ہے؟ جتنا ملے اسی میں رہ کے زندگی بسر کرو، اس سے آگے کیے خرچے نہ بڑھاؤ۔ یہ سب کامیاب زندگی کے اصول ہیں۔ اللہ سے نعمتیں ملیں تو شکر ادا کرو، غرور نہ کرو۔ اگر تمہاری کوئی توقع پوری نہ ہو تو مایوس نہ ہو، اس سے امید لگائے رکھو، مایوسی نہیں، امید ہاں، غرور نہیں، انکساری ہاں۔ اگر تم سے کوئی نعمت چھن جائے تو صبر کرو، شکوہ
نہ کرو. میں فہرست صرف گنتی گنا رہا ہوں. صبر کامیاب زندگی کا ایک اصول، شکر کامیاب زندگی کا ایک اصول، قناعت کامیاب زندگی کا ایک اصول، توکل کامیاب زندگی کا ایک اصول، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کامیاب زندگی کا اصول. ایک فہرست ہے جسے آپ دیکھیں. دوسروں کے لیے دلوں میں احترام رکھو، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو. اللہ سے توقع رکھو، بندوں سے توقع نہ رکھو. کسی پر احسان کرو تو اس کے ساتھ جتاؤ نہیں، اسے یاد نہ رکھو، بھول جاؤ. لیکن کوئی تم پر احسان کرے تو ہمیشہ اس کا ذکر بھی کرو اور اس کو ہمیشہ یاد رکھو. یہ کامیاب زندگی کے اصول ہیں جو میں نے چند آپ کی خدمت میں گنائے ہیں. ایک فہرست ہے جو ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے. زندگی کے ہر مرحلے میں ہدایت موجود ہے. میں نے اس سب کو سمیٹ کے تقوی کے لفظ کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور آج اختتامی گفتگو میں اسی کے ایک ضروری حصے کو اور آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. کل میں نے آپ سے اس بات پر آپ کی توجہ حاصل کی تھی اور اس بات پہ زور ڈالا تھا کہ ہم جب اچھا انسان بننے کا ہمارے اندر خیال آتا ہے اور دینداری ذہن میں پیدا ہوتی ہے اور دیندار بننے کا خیال پیدا ہوتا ہے تو ہم اس وقت نیکیوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اچھے کام کرنے پہ توجہ دے کے اس پہ لگ جاتے ہیں. لیکن جتنی توجہ ہم اچھے کاموں کے کرنے پہ دیتے ہیں اتنی ہی توجہ ہم اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچانے پا نہیں دیتے. جبکہ برائی سے اپنے کو بچانا زیادہ اہم کام ہے بنسبت نیکیوں کے انجام دینے کے. یہاں تک میں نے آپ کی خدمت میں بات پہنچائی تھی اور کل یہ عرض کیا تھا تفصیل کے ساتھ کہ آدمی اگر گناہ کرتا رہے اور اتنے گناہ کرنے لگے کہ شیطان کا ایک طرح سے اس پہ قبضہ ہو جائے تو پھر یہ زندگی اس لائق نہیں کہ آدمی جیے. امام نے دعا سکھائی ہے کہ پھر دعا کرے کہ پروردگار اب مجھے اٹھا لے. آج دو باتیں اور جن کی طرف ہماری کم توجہ ہے تقوی کے باب میں، تقوی کے چیپٹر میں، یعنی نیکیاں کرنا اور برائیوں سے بچنا. اس میں دو باتیں اور آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. شاید میں نے پہلی صلوات کے لیے آپ سے گزارش کی ہے پہلی بار. برائیوں سے بچنے کی اہمیت. اب چلیے ہم نے برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنے کے ساتھ نیکیاں کرنے کی طرف آئے. تو نیکیوں کی طرف جب ہم آتے ہیں تو نیکیوں کی قسمیں اللہ نے، میں نے اپنی ابتدائی گزارش میں کسی دن آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی کہ جتنی نیکیاں، جتنے اچھے کام اس دنیا میں انسان کر سکتا ہے اللہ نے ان سارے اچھے کاموں کو یا واجب کی شکل میں ہمارے اوپر لازم کیا ہے یا مستحب کی شکل میں ہمیں اختیار دیا ہے کہ کرو گے تو اس فائدے تک پہنچو گے اور نہیں کرو گے تو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا. اور واجب ان نیکیوں کو کر دیا کہ جن کے کرنے میں بڑا فائدہ اور چھوڑنے میں بڑا نقصان، تو اس کو واجب کیا اللہ نے. تو نیکیاں کرنے جب ہم چلیں گے تو ہمارے سامنے دو طرح کی نیکیاں آئیں گی. ایک وہ نیکیاں آئیں گی جو واجب ہیں اور ایک وہ نیکیاں آتی ہیں جو مستحب ہیں. اور ہم اچھے کام کرنے کیوں چلے ہیں؟ اچھے کام کرنے اسی لیے چلے ہیں کہ اس میں اللہ نے جزا رکھی، ثواب رکھا ہے، جنت رکھی ہے. بھائی ہم کیوں نکلے ہیں؟ ہم نکلے اسی لیے ہیں کہ اپنا وقت دیں، اپنا پیسہ دیں، بدن کی طاقت لگائیں. جو بھی ہم کر رہے ہیں اس سے نماز، روزہ، مجلس، ماتم، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ سے ثواب لینا ہے، اللہ سے جزا لینا ہے. تو جب ہم ثواب اور جزا کے لیے نیکیاں کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم دیکھنے لگتے ہیں کہ کس کام میں کتنا ثواب. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ثواب کس میں زیادہ، تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مستحب اور سنت کاموں کا ثواب واجب کاموں کے مقابلے میں ہمیں زیادہ ملتا ہے. مثلا ہم نے حج کا ثواب پڑھا، حج میں جتنا بھی ثواب لکھا پڑھ ڈالا. اب اس کے بعد ہم پہنچے زیارت سید الشہداء تک.
اب جو زیارت سید الشہداء کا ثواب پڑھنا شروع کیا تو ہمیں پڑھنے کو ملا کہ سید الشہداء کی ایک زیارت میں مثلا 70 حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہم نے نماز صبح، نماز ظہر، نماز مغرب، نماز عشاء، نماز عصر کا ثواب پڑھا جو پڑھنے کو ملا، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ لیکن نماز شب کا ثواب اس سے بہت زیادہ ہے۔ ہم نے زکوٰۃ کا ثواب پڑھا، خمس کا ثواب پڑھا، اور پھر دیکھا صدقے کا ثواب اس سے بہت زیادہ ہے۔ ہم نے نماز کا، روزے کا ثواب پڑھا، فقیر کو کھلانے کا ثواب پڑھا، پھر ہم نے عزائے حسین کا ثواب پڑھا، حسین پہ گریہ کرنے کا ثواب پڑھا، تو ہم نے دیکھا کہ اس کا ثواب ان ساری نیکیوں سے بہت زیادہ ہے۔ تو چونکہ مستحبات میں ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے، لہذا ہم مستحب کی طرف چل پڑتے ہیں۔ توجہ دیں، یہ پوری سوسائٹی کی ہماری جو محنت ضائع ہو، دینی کاموں میں محنت کر کے بھی ضائع ہونے کے خطرے جہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، میں ان جگہوں تک آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیندار بننا بھی ہے تو باشعور دیندار بننا ہے، باشعور اور سمجھدار دیندار بننا ہے، با بصیرت اور ہوشمند دیندار بننا ہے کہ یہ طے کرے کہ اس جگہ دینداری ہم سے کیا کرنے کو کہہ رہی ہے، ہمارا شعور اور ہماری عقل جو دین نے ہمیں عطا کی وہ ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ تو ہمیں مستحبات کا ثواب زیادہ ملتا ہے، زیادہ ہم ادھر چلے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واجب اتنے ہی اہم تھے تو مالک تو نے واجب میں ثواب زیادہ رکھا ہوتا تو ہم واجب پہ زیادہ دھیان دیتے، تو نے مستحب میں ثواب زیادہ رکھ دیا تو ہم ادھر جا رہے ہیں۔ اس مسئلے کو مولانا سید غلام عسکری علی اللہ مقامہ، خطیب اعظم جن سے بھی نئی نسل واقف نہیں، لیکن میں اس سے پھر کہوں گا کہ وہ آج سے 50 سال پہلے ہندوستان میں لوگوں میں نہ نماز جماعت کا پتہ تھا، نہ خمس کا پتہ تھا، نہ تقلید کا پتہ تھا، نہ دینداری کا خیال تھا، نہ حجاب کا تصورات تھے۔ وہ سب کچھ انگریز ہم سے چھین کے چلے گئے تھے۔ جہاں انہوں نے ہم سے زمینداری چھینی تھی وہی ہم سے دین چھینا تھا، اور ہم بہت زیادہ صرف عقیدوں میں چند عقیدوں کو اپنا کے خوش تھے اور عمل کی دنیا سے دور تھے۔ غلام عسکری نے تحریک دیداری شروع کی اور آواز لگائی اس قوم کی ہر فرد کو دیدار بنا دو۔ انہوں نے نمازوں پہ مجلسیں پڑھی، انہوں نے خمس نکالنے پہ مجلسیں پڑھی، انہوں نے تقلید کا پیغام پہنچایا۔ پہلا اردو ترجمہ موجودہ دور میں توضیح المسائل کا آیت اللہ رضوان حکیم کی منہاج الصالحین کا ترجمہ، پہلا رسالہ اردو میں چھپا ہے رسالہ عملیہ کے نام سے، جو مولانا غلام عسکری اور ان کے مرحوم دوست مولانا کاظم رضا نے کیا۔ آج سے 50 سال پہلے 70s میں ہمارے مسجدوں میں تقریباً جماعت نہیں تھی، اول وقت نماز تقریباً غائب تھی۔ نماز کی طرف بہت جماعت تو نماز کی طرف تھے ہی نہیں، بزرگ چند ہوتے تھے جو نماز پڑھا کرتے تھے، صورتحال تھی، بے دینی کا ماحول تھا۔ اس کو انہوں نے محنت کر کے دینداری سے بدلا، وہ مذہب کو سمجھانا جانتے تھے۔ میں اپنے جوانوں سے یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ پر تھوڑا سا بھی بھروسہ کرتے ہیں ممبر پر دیکھنے کی وجہ سے، سفید داڑھی کی وجہ سے، تو اگر آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں اور دین کو اپنے اندر اتارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے عقل و شعور کو دیندار بنانا ہے تو شہید مطہری کو پڑھیے۔ اپنے ذہن کو، فکر کو، دل کو مسلمان اور مومن بنانا ہے تو مطہری کو پڑھیے، اور اگر اپنی زندگی کو مسلمان بنانا ہے تو غلام عسکری کو پڑھیے اور سنیے۔ میں ایسے ممبر سے غیر ذمہ داری کی بات نہیں کر رہا۔ یوٹیوب پہ جائیے، مولانا غلام عسکری ٹائپ کیجئے، ہمیں ان کی جتنے آڈیو ویڈیو ان کے دور میں بہت کم تھے، صرف 2 یا 3 اشرے ہمیں ملے ہیں، باقی آڈیوز ہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہے۔ ان کو سنیے۔ زندگی کو مسلمان بنانا ہے تو غلام عسکری کو سنیے، دل و دماغ کو مسلمان بنانا ہے تو مطہری کو پڑھیے اور مطہری کو سنیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور انہوں نے ہی تحریک دیداری شروع کی تو تنظیم المکاتب کا آغاز کیا اور تنظیم المکاتب کی بنیاد رکھی اور آواز دی کہ اس قوم کی ہر فرد کو دیدار بنا دو۔ میں نے ایک دن جملہ آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ پہلا کام ہمارا ہر سیاہ بچے تک ضروری دینی تعلیم پہنچانا ہے۔ اسکول جائے، کالج جائے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، سیاست میں جائے، چاہے جہاں جائے، لیکن دیندار ہو، صاحب ایمان ہو۔ وہ انجینئر بنے جو ریت نہ ملائے اتنی کہ پل گر جائے،
وہ ڈاکٹر بنے جو کڈنی نہ چرائے۔ میں نے جملہ کہا تھا کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ مومن تیار ہو جس کے سینے پہ ماتم کا نشان ہو اور جس کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہو، جس سے مسجدیں بھی آباد رہیں اور جس سے امامرگاہیں بھی آباد رہیں۔ بچوں کے لے کے بڑوں تک ہمارے پاس تعلیم کا نظام ہے اور 5 زبانوں میں ہماری کتابیں اردو، ہندی، انگریزی، گجراتی، بنگالی میں ہیں۔ اس کے علاوہ تنگ دستوں اور ضرورت مندوں کی مدد، بیمار ہو، کمزور ہو، غریب ہو، فیس نہ دے سکے، اس کا سلسلہ بھی ہے۔ آپ سے دوسری گزارش کرتا ہوں کہ تنظیم المکاتب.org.org کھول کے ہمارے خدمات کو دیکھیں، اور تنظیم المکاتب سروسز کے نام سے اپلیکیشن ہے جو آپ کو اینڈرائڈ کے لیے ابھی بنا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس میں ہم نے 2 پارٹ رکھے ہیں، گیٹ سپورٹ اینڈ سپورٹ۔ سپورٹ تنظیم المکاتب جو آپ ہماری مدد کریں، اور گیٹ سپورٹ آپ ہم سے مدد لے، جس میں مذہب کے چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے ہم نے تمام تعلیم کے جتنے سلسلے ابتدائی تعلیم سے اعلیٰ حوزوی تعلیم تک آن لائن سروس کر دی ہے۔ آپ جس لیول پہ چاہیں یہیں بیٹھ کے مکتب سے لے کے جوانوں کی تعلیم تک اور حوزے کی تعلیم تک اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جوانوں سے کہوں گا کہ دیکھیں اور اپنے بزرگوں کو واقف بنائیں۔ یہ میں نے تذکرہ اس لیے کیا کہ اتنا بڑا دینی ادارہ 17 اسٹیٹ میں ہمارے 1200 مکاتب میں 50,000 بچے اس وقت علی ولی اللہ سیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں کی تعداد میں آج تک نکل چکے ہیں۔ اور میں اب ایک دعویٰ اور کرتا ہوں، 55 سال میں ادارے مکاتب نے جو خدمت کی ہے، اگر آپ 40 سال کے ارد گرد کے کسی عالم دین کو دیکھیں جو کسی مسجد میں مصلی پہ ہے یا ممبر پہ ہے خطیب، اور اس سے پوچھیں کہ تمہاری تعلیم کا آغاز کہاں ہوا تھا، تو انشاءاللہ وہ بتائے گا کہ مکتب سے شروع کیا ہم نے۔ اس وقت ہمارا 1 سال کا خرچ 5 کروڑ روپے ہے، 1,40,000 روپے روزانہ کا خرچ ہے جو یہی ہندوستان پورا کرتا ہے۔ باہر سے اتنی سختیاں ہو گئی ہیں کہ باہر سے ہمیں مالی مدد بہت کم حاصل ہوتی ہے۔ آیت اللہ العظمہ سیستانی سے 1.5 کروڑ ہر سال سہم امام لے کے ادارے پہ خرچ کرنے کی اجازت ہے، اور رہبر انقلاب سے 1 کروڑ ہر سال سہم امام کی اجازت ہے، اور ہم اپنا حساب ہر سال 3 سال پہ رینیول ہوتا ہے، ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ تعاون کریں بھی اور تعاون لیں بھی۔ آپ کو اپنے بچے کو آن لائن مکتب پڑھانا ہے، آپ شامل کریں۔ اپنی بیٹی کو آن لائن مکتب کے اوپر سے اور لیول کے لیے پڑھانا ہے، آپ آن لائن بچے کو پڑھوائیں۔ آپ کو قرآن پڑھنے میں کچھ کمزوریاں ہیں، آپ ای قرآن، ہمارا ای مکتب ہے، اس میں قرآن پڑھ لیں، آپ کے پاس خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ میرے عزیزوں، میں نے اتنا تذکرہ اس لیے کیا کہ دینداری کا پیغام جیسے غلام عسکری پہنچاتے تھے، وہ سلیقہ ہم میں کسی میں نہیں ہے، اور وہ اثر جو ان کی زبان میں تھا، مگر ہم اسے منتقل کرتے رہتے ہیں۔ عزیزوں، میں نے ابھی کہا کہ ہماری ایک کمی یہ ہے کہ ہم مستحبات میں دیکھتے ہیں ثواب زیادہ ہے۔ میں ایک چیز اور بتا دوں کہ اگر آپ تنظیم المکاتب کو ڈونیشن دیں گے تو تنظیم المکاتب کو ATG سے، انکم ٹیکس کے قانون ATG کے تحت ایگزمشن حاصل ہے، آپ کو 50% چھوٹ بھی ملے گی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میرے مالک، جب تجھے واجب ہمارے لیے ضروری تھا زیادہ تو اس کا ثواب زیادہ رکھا ہوتا، تو سنیے کہ مستحب کا ثواب زیادہ کیوں ہے، اور مستحب کے زیادہ ثواب پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ 2 جملے کہہ رہا ہوں۔ ہم سے کمی ہوتی ہے، واجب پہ توجہ کم، مستحب پہ توجہ زیادہ۔ ہم نظر، نیاز، قربانی، کہانی، جو کچھ بھی ہے جو مستحبات یا رسم و رواج ہیں اس میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن خمس نہیں نکلتا۔ واجب پہ توجہ نہیں ہوتی، مستحب پہ توجہ ہے۔ ہم میں کتنے ایسے الحمدللہ شعور بدلا ہے، لیکن کئی بار زیارت کرنے چلے گئے اور حج واجب انجام نہیں دیا۔ ہمارے درمیان یہ مسلسل آپ کو دیکھنے کو ملے گا، مستحب پہ زیادہ توجہ، واجب پہ توجہ کم۔ قربانی اگر 10 ذی الحجہ کی رہ جائے پورا گھر بے چین ہوتا ہے، کوئی بلا آ جائے گی، لیکن خمس نہ نکلے تو کسی کو ایک بار خیال نہیں آتا ہے کہ بلا تو یہاں آنے والی ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے اوپر جو ہم نے واجب رکھا ہے نہ نکالو گے تو یا تو کسی ناجائز جگہ وہ پیسہ خرچ ہوگا یا کسی جگہ وہ پیسہ ضائع ہوگا جو تم نے دین کا واجب روک کے بچایا تھا، وہ بچنے والا نہیں ہے، بلا تو وہاں آنے والی ہے۔ ہمارے گھروں میں ہم گھروں پہ الزام لگاتے ہیں، یہ زمین ٹھیک نہیں ہے، یہ دیوار ٹھیک نہیں ہے، بہو صحیح نہیں آئی، اور یہ ہمیں یہ دل سوٹ نہیں کر رہا۔ اپنی بلائیں دوسروں کے میں ڈالتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ بلائیں ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو آخر مالک، جب تو نے واجب کو اہمیت زیادہ تھی تو اس کا ثواب مستحب سے کیوں کم رکھا؟ مولانا غلام عسکری کہتے تھے، سنو، مثال دیتے تھے کہ ایک کارخانے میں کام ہے،
8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، لیبر ہیں ہم، ہمیں 100 روپے گھنٹہ مثلا ملتا ہے کام کرنے کا، 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، گھر آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کارخانے میں بہت بڑا کام آ گیا کوئی اور کم ٹائم تھا، تو اب مینیجر نے اسٹاف کو نوٹس دیا کہ آج سے سب کو 2 گھنٹے اوور ٹائم کرنا ہوگا۔ ہم نے کہا بھیا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد 2 گھنٹے اوور ٹائم کیوں کریں گے، کیا ملے گا؟ تو کہا کہ اوور ٹائم میں ڈیوٹی کا کتنا ملے گا؟ ڈبل ملے گا۔ مثلا ڈیوٹی میں وہ ملے گا جو ملتا ہے، اوور ٹائم میں اس کا ڈبل ملے گا۔ تو اوور ٹائم میں ڈبل ہوتا ہے ڈیوٹی کے۔ اللہ نے مستحب کا ثواب واجب سے زیادہ رکھا ہے۔ کیوں؟ واجب ہے ہماری ڈیوٹی، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اور مستحب ہے اوور ٹائم، چونکہ ہم چھوڑ سکتے ہیں پھر بھی کر رہے ہیں، اس لیے واجب کے مقابلے میں مستحب کا ثواب اس نے زیادہ رکھا ہے۔ اب ہم نے کہا اچھا اوور ٹائم میں ڈبل ملے گا۔ ہم گئے مینیجر صاحب کے پاس، ہم نے کہا کل سے ہم ڈیوٹی نہیں کریں گے، بس اوور ٹائم کریں گے۔ کہا ڈیوٹی نہیں کرو گے تو اوور ٹائم کرنے کا تمہارا حق نہیں بنے گا، اوور ٹائم کرنا ہے تو ڈیوٹی کرو۔ تو میرے عزیزوں، جیسے ڈیوٹی کرنے کے بعد ہی اوور ٹائم کرنے کا حق ہے، ویسے ہی واجب کرنے کے بعد ہی مستحب کرنے کا حق پیدا ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ نہیں، ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ ہم سال بھر کار خیر کرتے ہیں، لیکن ہماری محنت کے ضائع ہونے کے خطرے جہاں پہ ہیں، ان میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ اسی فیلڈ کا، اسی کیٹیگری کا مستحب ہم سے چھوٹتا نہیں ہے اور واجب ہم سے ہوتا نہیں ہے۔ ہم کیسے امید لگائیں کہ واجب کو اوورٹیک کر کے مستحب کی طرف چلے جائیں گے؟ ہم نماز میں پڑھنے کھڑے ہوں تو اذان و اقامت کہیں اور نماز نہ پڑھیں، ہم نماز شب پڑھیں اور نماز ظہر قضا کریں؟ کیسے امید لگا سکتے ہیں؟ ہم جس مال سے کبھی خمس نہیں نکالا اسی سے حاضری لے کے بارگاہ ابو الفضل عباس میں کھڑے ہو جائیں؟ کیسے امید لگائیں کہ وہ قبول کریں گے؟ ہم کیسے امید لگائیں کہ وہ قبول کریں گے؟ لہذا ہماری توجہ اس پر ہونا چاہیے کہ نیکیاں کرنے میں پہلی توجہ گناہ سے بچنا بڑا کام ہے۔ گناہ سے بچ کے تھوڑی نیکی بھی کام آ سکتی ہے، اس لیے کہ گناہ کے بعد یا نیکی ضائع ہو جاتی ہے یا نیکی قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہذا گناہ سے بچنا ضروری۔ گناہ سے بچ کے نیکیوں کی طرف آئیں تو دوسرا سلیقہ یہ ہے کہ واجب پہلے، مستحب اس کے بعد، پہلے واجب پھر مستحب، یہ 2 باتیں۔ اب تیسری بات کامیاب زندگی کے اصولوں میں یاد رکھیں، جو آخری فیصلے میں آپ کو کامیابی دے، دنیا میں تو دے، آخرت میں بھی دے۔ تیسرا اصول جو اسی کے اندر سے نکلتا ہے، نیکیوں کی پھر 2 قسمیں آپ توجہ دیں۔ ہم جب دین سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم کو 2 چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ایک اصول دین اور ایک فروع دین۔ دین کی جڑیں، دین کی شاخیں۔ دین کی شاخوں کے فہرست ہم پڑھنا شروع کریں تو اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، 5ویں خمس، چھٹے جہاد، 7ویں امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نیکی کی رات بتانا، نیکی پر عمل کروانا، نہیں عن المنکر، برائی سے روکنا، تولا، اچھے لوگوں سے اور اچھائیوں سے محبت کرنا اور انہیں اپنانا، تبرع، برے لوگوں سے اور برائیوں سے دوری اختیار کرنا اور ان سے خود کو بچانا، انہیں گالیاں دینا نہیں، یہ غلط تصور ہے۔ براعت سے ہے، سورہ براعت بھی اسی شروع ہوتا ہے۔ براعت گالی نہیں ہے، دوری کا نام ہے، ہم نے مفہوم ہی غلط نکال لیا۔ تبرع اگر گالی ہو تو گالی تو خود برائی ہے، آپ برائی سے بچے کہاں، آپ تو خود برائی کا شکار ہو گئے۔ اور یہ برائی اتنی خطرناک برائی ہے کہ ائمہ جو ہمیشہ سب کو برداشت کرتے تھے لیکن انہوں نے گالم گلوچ کو برداشت نہیں کیا، زبان کی اس بیماری کو برداشت نہیں کیا ہے۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں ایک صحابی ہمیشہ ساتھ دکھائی دیتے تھے، امام مسجد میں تو مسجد میں، امام بازار جا رہے تو بازار میں، جہاں امام وہاں یہ۔ پھر کچھ دنوں بعد معلوم ہوا کہیں دکھائی نہیں دیتے، پتہ چلا کیا ہوا تو معلوم ہوا کہ امام نے اپنے سے
دور کر دیا ان کو کہ اب میرے ساتھ نہ دکھائی دینا. کیا ہو گیا تھا ان سے؟ کوئی کیا کر ڈالا؟ ہم نے سوچا کسی کو قتل کیا ہوگا، شراب پی ہوگی، کوئی بہت بڑا بھیانک گناہ کیا ہوگا. سنیے ان سے کیا غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے امام نے کہا میرے پاس نہ دکھائی دینا. امام کے ساتھ وہ چل رہے تھے، ان کا غلام پیچھے پیچھے چل رہا تھا، کچھ دور تھا. انہوں نے جو امام کے صحابی چاہنے والے تھے انہوں نے اس غلام کو پکارا. سید مطہری نے بہت ہائی کوالٹی کے عالم تھے، لیکن وقت کی ضرورتوں کے تحت انہوں نے ہر طرح کی کتاب لکھی ہے. جو دیکھا کہ قوم کی میری ضرورت ہے اس سطح کی کتاب لکھی. چنانچہ انہوں نے بالکل نوجوانوں کے لیے داستان راستان کے نام سے کتاب لکھی ہے، جو سچی کہانیوں کے نام سے ہے، اور جو ہماری بہنوں کو پڑھ کے یاد کر کے بچوں کو کہانیوں میں وہ سنانا چاہیے، جس سے معصوم کی سیرت، اصحاب معصوم کی سیرت، علماء کی سیرت، اچھائیاں کیا ہیں ان سے انجام دیں، برائیاں کیا ان سے بچیں، وہ سب اس کے ذریعے بچوں تک منتقل کیا جا سکتا ہے. اور جوانوں کو ان کہانیوں کو بنا دینا چاہیے آج کے اعتبار سے. کیا وہ 2D 3D اور اینیمیشن میں لا کے اس کو، جو آپ آئی ٹی والے ہیں ماشاءاللہ مدراس بنگلور کے، آپ کو ان چیزوں کو آج کے طریقے سے پیش کرنے کی ضرورت ہے. اس پر سیریل بنائیے، ان کہانیوں کو ڈرامے کی شکل دیجیے، جو آپ کو لگے آج کے بچے جس سے سمجھ سکتے ہیں. ایک بہت بڑا کام ہوگا بچوں کو دین کی طرف لانے کا. تو اسی میں یہ کہ انہوں نے کسی تاریخ کی کتاب سے، سیرت کی کتاب سے حوالہ دے کے لکھا ہے کہ اس کا آدمی جو امام کا دوست چاہنے والا تھا ساتھ چل رہا تھا، غلام کو پکارا، اس نے نہیں سنا، 2-3 بار پکارا، اس کو غصہ آ گیا. تو اس نے ایک مرتبہ کہا یا ابن الفاعلہ، اے بدکار عورت کے بیٹے. بس جیسے ہی اس نے کہا امام چہرے پہ غصہ آیا اور کہا تم نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا مولا یہ جس کو میں نے کہا یہ مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے. اپنی غلطی کی تعویل اس کو کہا. تو امام اور بگڑے کہ غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، غیر مسلم ہے تو کیا ہوا. جس شریعت اور مذہب اور دین کو وہ مانتا ہے اس اعتبار سے تو وہ، اس کا عقد، اس کی شادی اس کی ماں کی ہوئی جس سے بچہ پیدا ہوا، تو تم اسے بدکار کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے جملہ اس لیے کہا ہے کہ آج ہم بہت بے باکی سے، ذرا سے کسی سے بگڑے تو فوراً اس کی ماں پہ آ جاتے ہیں. جاؤ اپنی ماں سے پوچھو. فوراً ہر ایک کو حرامزادہ بنانے لگتے ہیں. ممبر سے لفظ کہتے ہوئے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن کیا کروں جب ہمارے معاشرے میں آفت آ جائے. بڑی آسانی سے کسی مومن پر ہم حلال زادہ نہ ہونے کا الزام لگا دیتے ہیں، نہیں سوچتے اس کی مومنہ ماں پہ الزام لگا رہے جس کی سزا 80 کوڑے ہے. اور یہ جملہ بھی زبان سے کہنا، امام نے کہا ہٹ جا میرے پاس سے، تو اس لائق نہیں ہے کہ میرے ساتھ رہے. اور پھر وہ کبھی امام کے ساتھ نہیں دکھائی دیا. تو پھر جب امام کا ساتھ رہنے والا خالی زبان سے ایک غلام کو جو غیر مومن غیر مسلم ہے اس کو بھی اگر بدکار اس کی ماں پہ الزام لگائے تو امام کو ایسا آدمی برداشت نہیں، تو پھر کیسے برداشت کریں گے کہ جو چاہنے والا ہونے کا دعوے دار بھی ہو اور خود صاحبان ایمان کے اوپر بڑی جلدی اشعار میں، تقریروں میں، نعروں میں دوسروں پر الزام لگانے لگے. اپنی نسل دیکھو، یہ ہو رہا ہمارے یہاں. تو میں نے آپ کی خدمت میں جو باتیں کہی، جو ضروری بات، ان میں سے ایک بات مجھے یہ کہنا تھی کہ جو یہ فروع دین ہے یہ اعمالی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، عمل سے. نماز ایک عمل کا نام ہے، روزہ عمل کا نام ہے، حج و زکوٰۃ، خمس و جہاد، یہ سب کے سب عمل کا نام، نیکیاں ہیں. اب ان نیکیوں کو انجام دیں تو ان نیکیوں کا تعلق کس سے ہے؟ ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو نماز کا تعلق صرف اللہ سے ہے. اس کا حق ہے، اس کی عظمت کے تقاضے ہیں، اس کے احسانات اور نعمتوں اور فضل کے تقاضے ہیں کہ ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، ہم اس کی بات کو مانیں، اس کی تکبیر کریں، اس کی تسبیح کریں، اس کو سجدہ کریں، اس کو رکوع کریں. تو نماز فریضہ ہے، حق کی ادائیگی، مگر کس کا حق ادا ہو رہا؟ اللہ کا. روزہ رکھنے سے، اچھا نماز میں بندے کا تصور آیا اور نماز گئی، اس لیے کہ بندے کے بارے میں ہم نے دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو سنانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، چلی جائے گی نہیں چلی جائے گی. مگر عزیزو، عام بندوں کے بارے میں طرف جانے میں نماز جا سکتی ہے، مگر اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ اگر ان کا تصور نہ آیا تو نماز بیکار ہو جائے گی. تشہد میں اگر محمد و آل محمد پہ صلوات نہ بھیجی تو اللہ کا کہ ان بندوں کو یاد نہ کیا تو ہم تمہاری نماز کو قبول نہیں کریں گے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد.
اس لیے کہ عام بندے خدا سے دور کرتے ہیں، یہ بندے آتے ہیں تو ان کا تصور فوراً خدا تک پہنچاتا ہے۔ تو نماز اللہ کا حق ہے، روزہ رکھنے سے کسی بندے کو کچھ نہیں پہنچتا، اللہ کا حق ہے۔ لیکن زکوٰۃ نکالیں گے تو کسے ملے گا؟ غریب کو، بندے کا حق ہے۔ خمس بندوں کا حق ہے۔ تو اللہ نے جو ہمارے اوپر فرائض رکھے اور جو حقوق رکھے ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے بندوں کا حق۔ ہم سے جو ایک عملی زندگی میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان میں ایک کوتاہی یہ ہے کہ جب ہم نیکیوں پہ آتے ہیں، جیسے مستحب کی طرف زیادہ جاتے ہیں واجب چھوٹتا ہے، ویسے ہی اللہ کی عظمت کے احساس کی وجہ سے ہم اللہ کے حقوق تو ادا کرتے ہیں مگر بندوں کے حقوق کی طرف سے بے توجہ ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے ساتھ غیبت بھی جاری رہتی ہے، الزام تراشیاں بھی جاری رہتی ہیں، مومنین پہ مقدمے بھی جاری رہتے ہیں، سب چلا کرتا ہے، بندوں کے حقوق پامال ہوتے رہتے، اللہ کا حق ادا ہوتا رہتا ہے۔ یہ دوسری کوتاہی ہے، جبکہ اللہ کے حقوق کی جتنی عظمت ہے بندوں کے حقوق تو اس سے کم عظمت نہیں ہے۔ میں پھر خطیب اعظم مولانا غلام عسکری علیہ الرحمہ کے ایک گفتگو کے ایک حصے کو آپ کے سامنے دہراؤں کہ بندوں کے حق کی، مخلوق کے حق کی اہمیت کا احساس ہر شیعہ علی کو ہو جائے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک آیت آیہ ولایت، آیہ ولایت سورہ مائدہ کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی اور سرپرست اور حاکم اور صاحب اختیار ہے، اور تمہارا ولی اور حاکم اللہ کا رسول ہے، اور تمہارا ولی اور حاکم اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی؟ وہ بھی بچپن سے سنا ہے کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، مومنین مسلمان بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی مناجات کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی توبہ کر رہا ہے، مولا بھی ہیں وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک فقیر آیا اور اس نے آگے کہا میں پریشان حال ہوں، میں تنگ دست ہوں، میری مدد کرو۔ کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، مولا نے بھی توجہ نہیں دی، نماز میں تھے۔ ایک مرتبہ وہ جب مانگ کے تھک گیا تو اس نے انداز بدلا۔ اب اس نے بندوں کو چھوڑ کے مالک سے کہا پروردگار تیرے گھر میں آیا اور تیرے در سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ بس جیسے ہی اس نے بندوں کو چھوڑ کے خدا کو پکارا، حالت رکوع میں علی تھے، انگلی کا اشارہ کیا انگوٹھی اتار لے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خضوع و خشوع کے خلاف ہے کہ اس کی بات سنی اور انگوٹھی اشارہ کیا اتارنے کا، مگر میرے عزیزو ذرا دیکھو تو کہ علی نے کب سنی بات؟ جب تک بندوں کو پکارتے رہے نہیں سنی، جب خدا کو پکارا تو سنی۔ یعنی علی پہلے سے بارگاہ خدا میں حاضر تھے، جب اس کی آواز وہاں پہنچی تو علی نے آواز سن کے انگوٹھی اتارنے کا اشارہ کر دیا۔ اور انگوٹھی دینا اگر کوئی خراب کام تھا تو اللہ اسے زکوٰۃ دینے سے تعبیر کیوں کرے؟ جس عمل کو اللہ قبول کر لے اس میں آپ کون کمی نکالنے والے؟ تو علی نے انگوٹھی دی، رسول اللہ تشریف لائے اور آ کے انہوں نے گھر ایک مرتبہ سوال کیا کہ انگوٹھی کس نے دی؟ اب ظاہر ہے کہ رسول کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ تو خوشی میں جب کوئی آدمی بات کرتا ہے تو چہرے پہ ایک سرخی بھی ہوتی ہے، لہجے میں ایک جوش بھی ہوتا ہے، اور یہی کیفیت کبھی غصے میں بھی آ جاتی ہے۔ آدمی غصے میں بھی چہرہ سرخ ہوتا ہے اور لہجہ جوشیلا ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ نہیں دور سے نہیں سمجھ میں آتا کہ خوشی کی سرخی اور جوش ہے یا غصے کی سرخی اور جوش ہے۔ پیغمبر نے آگے پوچھا انگوٹھی کس نے دی؟ تو مسجد میں بیٹھے تھے دو طرح کے لوگ، ایک علی کے نام پہ چپکے ہو کے پیچھے ہٹ جانے والے، ایک علی کے نام پہ آگے آنے والے۔ پیغمبر نے پوچھا انگوٹھی کس نے دی؟ تو جو آگے رہتے تھے انہوں نے تو کہا ہی کہ انہوں نے علی نے دی، علی نے دی، علی نے دی، مگر جو ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتے تھے انہوں نے دیکھا پیغمبر کا چہرہ سرخ، لہجے میں جوش، سمجھے آج علی سے انگوٹھی دے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، پیغمبر غصہ ہے، آگے بڑھے، ارے انہوں نے دی ہے، انہوں نے دی ہے۔ پیغمبر نے جب دوستوں اور دشمنوں دونوں سے اقرار لے لیا انگوٹھی علی نے دی ہے، تو کہا جو جس نے انگوٹھی دی وہ تمہارا ولی ہو گیا۔ دوستوں سے اقرار بھی لیا، دشمنوں سے اقرار بھی لیا، کہا یہ تمہارا سرپرست ہو گیا۔ تو میں نے یہ واقعہ آپ کو یاد دلایا نتیجہ نکالنے کے لیے
کہ پہچانیں کہ بندوں کے حقوق کی اہمیت اور عظمت کیا ہے۔ کس موقع پہ اللہ نے ولایت علی کا اعلان کیا؟ 2 کام مولا نے کیے ہیں، نماز پڑھی ہے اور حالت رکوع میں انگوٹھی جس سے اللہ کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ دی ہے، 2 نیکیاں کی ہیں نا۔ تو آخر اس نماز میں ایسی کوئی خاص بات، اس زکوٰۃ میں ایسی کیا خاص بات؟ اگر نمازوں کی بات ہے تو علی کی زندگی میں وہ نماز بھی ہے کہ جنگ میں پیر میں تیر لگ گیا، پھنسا ہوا ہے، چھوتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، رسول اللہ کا رک جاؤ، جب یہ نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے پیر سے تیر کھینچتے نا پتہ نہیں چلے گا۔ تو وہ نماز زیادہ کوالٹی کی دکھائی دے رہی کہ تیر کھنچ جائے پتہ نہ چلے، اس موقع پہ اعلان ولایت کر دیتا۔ اگر بات اس کی ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی، تو یہاں تو ایک انگوٹھی بھی ہے، ان کے گھر میں تو بیمار بچے روزہ رکھ لے، یہ بھی روزہ رکھے ہیں تو روز افطاری اٹھا کے دے رہے ہیں، خود واقع کر رہے ہیں، پانی سے روزہ کھول لیں، وہ خیرات دکھائی دے رہی کہ بھوکے رہ کے بھی کھلایا جا رہا ہے۔ یہ نہ جانے کتنی مرتبہ گھر کا سارا مال بانٹ چکے، کتنی مرتبہ آدھا مال بانٹ چکے، تو اس موقع پہ اعلان ولایت ہو جاتا۔ خیرات کی بات ہے تو خیرات بہت بڑی دکھائی دیتی ہے ان کی زندگی میں، اگر نماز کی بات ہے تو اس سے اونچی نمازیں دکھائی دیتی ہیں ان کی زندگی میں، مگر اللہ نے اسی موقع کو منتخب کیا۔ میں نے آپ کا وقت لیا ہے پیغام پہنچانے کے لیے، سوچئے، سنیے، سمجھیے، اس لیے شاید کہ میرے مولا کی پوری زندگی پہ آپ نظر ڈالیں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی حق ادا ہو رہا ہے۔ علی کی زندگی حقوق کی ادائیگی کی تاریخ ہے، ایک لمحہ بھی کسی حق کے ادا ہونے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے، جب روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے، لیکن جب جہاد کر رہے ہیں تو بندے کا حق ادا ہو رہا، جب خیرات کر رہے ہیں تو بندے کا حق ادا ہو رہا۔ تو علی کی پوری زندگی حقوق کی ادائیگی کی تاریخ تو ہے، مگر اب وہ لمحہ آیا ہے کہ جب علی نے نماز پڑھ کے اللہ کا حق ادا کیا اور زکوٰۃ دے کے بندے کا حق ادا کیا۔ ایک ہی لمحے حیات میں جب اللہ اور بندے دونوں کا حق ادا ہو گیا تو اللہ نے اسی وقت اعلان ولایت کر کے بتا دیا کہ اللہ والا، نبی والا، علی والا وہی ہوگا جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا رہے، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا رہے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجے، محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بس میرے عزیزوں، مجھے یہ پیغام آج اختتام میں آپ تک پہنچانا تھا کہ ہم وہ روش حیات اپنائیں کہ جس میں ہماری نگاہ رہے کہ گناہ سے بچ کے زندگی جینا ہے، پھر تھوڑی سی نیکیاں بھی کافی ہیں، اور نیکیوں کے راہ پر آئیں تو پہلی توجہ اس پر کہ واجب چھوٹنے نہ پائے، واجب کر کے بچے وقت تو مستحب تک جاؤ، واجب کر کے بچے پیسہ تو مستحب تک جاؤ۔ اور تیسری توجہ سلیقہ حیات میں رکھنا ہے کہ ہم توجہ دیں کہ جتنی اہمیت حقوق اللہ کو ادا کرنے کی ہے اس سے کم اہمیت بندوں کے حقوق ادا کرنے کی نہیں ہے۔ ہم میں کتنے نمازی ہیں جو خمس نکالتے ہیں، ہم میں کتنے روزے دار ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم میں کتنے نوحہ خوان اور مرثیہ خوان اور تلاوت قرآن کرنے والے ہیں کہ جو اپنے مالی واجبات کو ادا کرتے ہیں۔ ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کامیاب زندگی چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ فلاح اور نجات تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان اصولوں پہ توجہ دینا ہوگی، جن اصولوں میں اہم ترین چیز ہے تقوی کے ساتھ زندگی بسر ہو، اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی بسر ہو، واجبات کی ادائیگی کے ساتھ زندگی بسر ہو، حرام کے بچنے کے ساتھ زندگی بسر ہو، بندوں کا حق کچھ چھوٹنے نہ پائے، اللہ کا حق چھوٹ جائے تو بھی چانس ہے بخشش کا، لیکن بندوں کا حق اگر آ گیا تو بخشش کی راہ بند ہو جاتی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری عملی زندگی میں بندوں کے حقوق کو کچلنے کی اتنی زیادہ صورتحال ہے، مسجد میں آنے والوں کے، مجلس میں آنے والوں کے چپل کچلنے سے لے کے اور جائیدادوں پر قبضے کرنے تک، ہمارے گھروں میں جس کا بس چلے جس کو کچل دے، بہو طاقتور ہو گئی تو ماں ساس کچلی جا رہی ہے، بیٹا ماں کے احترام کا قائل ہے تو بہو پیسی جا رہی ہے، جہاں جہاں جی چاہیں ہر طرف بندوں کے حقوق کی پامالی کی دلیلیں اور ثبوت ہی ثبوت پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے مذہب کے مزاج کو پہچانے بغیر مذہب پہ عمل رسم کے طور پر کرنے کی عادت ڈال دی ہے۔ میرے عزیزوں، بندوں کو حقوق کی ادائیگی
میں کوتاہی کتنی خطرناک ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جن کا بخشا جانا یقینی ہے، ایک گناہوں کی قسم ہے کہ جس کے بخشش نہ ہونا یقینی ہے، اور ایک گناہوں کی قسم ہے کہ جس میں یہ بھی ممکن ہے کہ سزا ملے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بخشش ہو جائے۔ 3 قسمیں، جن کا بخشا جانا یقینی ہے وہ بھی گناہوں کی قسم ہے، جن کا یقین ہے کہ بخشے نہیں جائیں گے وہ بھی گناہوں کی قسم ہے، جن میں امید ہے کہ بخش دیا جائے اور ڈر ہے کہ نہ بخشے جائیں وہ بھی گناہوں کی قسم ہے۔ لوگوں نے پوچھا کون سی قسم ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ گناہ جو اللہ کی بارگاہ میں کرے، وہ نافرمانی جس کا اللہ سے رشتہ ہے، بندوں سے تعلق نہیں ہے، روزہ چھوڑا، نماز چھوڑی، بندوں سے تعلق نہیں ہے، اگر اس گناہ پر اللہ دنیا میں کوئی سزا اسے دے دے، کبھی کبھی اللہ اسی دنیا میں سزا دے دیتا ہے، کبھی بیماری سے، کبھی تنگدستی سے، کبھی کسی حادثے سے سزا دیتا ہے جب آخرت سے بچانا چاہتا، کہ اگر اللہ کسی بندے کو اس کی گناہ پر، غلطی پر اسی دنیا میں سزا دے دے تو یقین ہے کہ اب اس کو سزائے آخرت نہیں ملے گی۔ لوگوں نے پوچھا کیوں مولا؟ سنیے جملہ، سنیے، معرفت میں ڈوبا جملہ، کہا اللہ اس سے بڑا ہے کہ ایک غلطی پر 2 بار سزا دے۔ نہیں، آپ تک بات نہیں پہنچی۔ کہا اگر دنیا میں سزا مل گئی تو آخرت کی سزا سے بچنا یقینی ہے، کیوں؟ کہا اللہ اس سے کریم ہے کہ ایک گناہ پر 2 سزائیں دے، اگر دنیا کی سزا دے دی تو پھر آخرت کی سزا نہیں دے گا۔ دوسری قسم کون سی؟ جس پر سزا کا ملنا یقینی ہے، کہا یہ وہ گناہ ہیں جو دوسرے انسانوں سے جڑے ہیں، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا دل توڑا ہے، کسی کا حق چھینا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی آبرو لوٹی ہے، کسی کا مال کھا گئے ہیں، کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، کسی کی جائیداد چھین لی ہے، کسی کی توہین کر دی ہے، جو ہمارے معاشرے میں عادتیں بنی ہوئی ان چیزوں کے۔ کا مولا کہتے ہیں کہ لاکھ توبہ کرے لیکن جب تک جس کا حق ہے وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ اس گناہ کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ عزیزو، گناہ خطرناک ہے مگر بندوں کا حق باقی رکھنا بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ بندے سے کرم کی امید نہیں ہے، اس کریم کی بارگاہ سے کرم کی امید۔ تیسری قسم بھی سن لیں تاکہ بات مکمل ہو جائے، کہ وہ گناہ کہ جس پر امید ہے کہ معاف ہو اور ڈر ہے کہ سزا ملے، کہ وہ گناہ ہیں جو بندوں کے حقوق سے متعلق نہیں، اللہ کے حقوق سے متعلق ہے، اور بندہ اس پہ توبہ کر رہا ہے، غلطیاں کی ہیں توبہ کر رہا ہے۔ اب جیسے اسے نہیں معلوم کہ میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں، ہو گئی تو سزا نہیں ہوئی تو سزا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ زندگی بھر توبہ کرے گا۔ اگر مطمئن ہو جائے کہ توبہ قبول ہو گئی تو بھی توبہ نہیں کرے گا، اور اگر مایوس ہو جائے کہ توبہ قبول نہیں ہوگی تو بھی توبہ نہیں کرے گا۔ لہذا مذہب نے مایوسی بھی حرام قرار دی، کہ کتنا ہی بڑا گناہ کر لو مایوس نہ ہونا۔ حتیٰ کہ روایات میں یہ بھی ہے کہ بندوں کے حقوق تمہیں ذمہ رہ گئے، اب تمہیں ڈھونڈے نہیں ملتا کہ کس کے حقوق ہیں، یا ملتا ہے مگر اس سے معافی کا کوئی راستہ نہیں، تو وہاں بھی اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا کرو کہ پروردگار کوئی ایسی راہ نکال دے تو جس کے ذریعے اس غلطی کی تلافی اسی دنیا میں کر سکوں۔ اللہ کو ذریعہ بنا کے بندوں کے حقوق کی معافی تک پہنچا جائے۔ تو توبہ کر لے آدمی تو توبہ کر کے بیٹھ نہ رہے، توبہ کرتا رہے، اور لگے کہ معاف نہیں ہوا تو مایوس ہو کے بیٹھ نہ کرے، توبہ کرتا رہے۔ یہ وہ سلیقہ حیات ہے جو میرے بس میں جتا تھا آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور پورا سلیقہ زندگی سیکھنا ہے۔ چھوٹے سے مدت میں اگر پوری زندگی کے سلیقے کو سیکھنا ہے تو کربلا سکھانے کے لیے موجود ہے۔ کربلا کے شہداء، کربلا کے اسیر چھوٹی سی مدت میں، چند مہینوں میں، صدیوں میں بتائی جانے والی زندگی کا ہر سبق چھوڑ کے چلے گئے۔ 14 صدیوں پہلے گزرے، لیکن آج کی ماڈرن زندگی میں بھی ان کے چھوڑے ہوئے سبق موجود ہیں، اور کام آتے رہے ہیں اور کام آتے رہیں گے۔ حسین نے کربلا میں چراغ بجھا کے وہ روشنی کی تھی کہ جتنی مدت بڑھتی جاتی ہے وہ روشنی بڑھتی اور پھیلتی جا رہی ہے۔ چاہے ظالموں نے ان کو ان قید خانوں میں رکھا کہ جہاں چراغ جلتا نہیں تھا، شام کا زندان جہاں قیدی لا کے رکھے گئے ہیں،
تاریکی، سناٹا، اندھیرا، قیدیوں میں ننھے ننھے بچے بھی ہیں، حضرت ابو الفضل عباس کے کمسن بچے، 5ویں امام بھی کمسن ہیں، جناب سکینہ کے ہم عمر ہیں تقریباً، اور جناب سکینہ ہیں، مگر ان میں سب سے زیادہ سکینہ ستائی گئی ہیں، اس لیے کہ سکینہ سے حسین محبت کرتے تھے، انہیں بہت تماچے کھانا پڑے ہیں، انہیں اونٹ کی پیٹھ پہ، ننگی پیٹھ پہ لٹایا گیا ہے، حسین کے سینے پہ سزا، سونے کی سزا، ان کے گوشوارے چھینے ہیں، ان کی چادر چھینی، ان کی پشت پہ رہدوں کی انیاں، 3 سال کی بچی کی پشت پہ رہدوں کی انیاں چھپوئی گئی، 3 سال کی بچی کو تو دیانے کا تصور نہیں، 3-4 سال ستائی ہوئی، زخمی سکینہ، باپ کا کٹا ہوا سر بار بار دیکھتی رہی، اب خیموں میں زندان پہ لا کے رکھ دی گئی، روز شام ہوتی ہے ماں کے پھوپھی کی گود میں لیٹی، پرندے آسمان پہ، اماں یہ کہاں؟ کہ اپنے آشیانے گھر، کہ اماں یہ بتاؤ کہ کبھی ہم کو بھی مدینے جانا نصیب ہوگا؟ ساری عمر جو تمنا کرتی رہی وہ تمنا پوری نہ ہو سکی، اسی میدان میں قبر بنی۔ رات کے سناٹے میں شمر اپنے محل میں جاگ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے جب سوتا ہے تو رسول اللہ بالوں کو بکھرائے ہوئے آ جاتے ہیں، تو نے میرے حسین کو کیوں مار ڈالا؟ میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ ایسے ایک موقع ہے، یزید تڑپ تڑپ کے جاگ رہا ہے کہ زندان سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی، گریے کی آواز تو آتی تھی مگر آج گریے میں شدت تھی۔ اس نے کہا جاؤ دیکھو کیوں گریہ ہو رہا ہے۔ آیا کارندہ، زندان کے نگراں نے کہا گریہ کیوں ہے؟ اس نے آواز دے کے سید سجاد کو بلایا تو جواب ملا کہ رات کے سناٹے میں قید خانے کی زمین پہ بیٹی سو رہی تھی، اس نے بابا کو خواب میں دیکھا، اب اٹھی ہے اور تاریک زندان میں بابا کو ڈھونڈ رہی ہے، تاریک زندان میں بابا کو ڈھونڈ رہی ہے، بابا تم کہاں چلے گئے؟ بابا بابا تم کہاں چلے گئے؟ سینے پہ سلا رہے تھے، بابا بڑا اندھیرا ہے آ جاؤ بابا۔ بے چین بیٹی کی بے چینی نے بیویوں کو ڈرا دیا، خبر یزید تک پہنچی، اپنے خیال سے اس نے انتظام کیا مگر درد اور بڑھا دیا کہ اپنے باپ کو ڈھونڈ رہی ہے تو لے جاؤ، یہ سر اس کے باپ کو دے دو، ظلم کے لیے کٹا ہوا سر دے دیا۔ ارے سر خیر پہنچا زندان میں، بچی نے دیکھا، دوڑ کے بابا کا سر لیا، منہ پہ منہ رکھا، بابا ابھی تو تم مجھے اپنے سینے پہ سلا رہے تھے، بابا اتنی جلدی تم کو کس نے مار ڈالا؟ بابا بابا تمہارا گلا کس نے کاٹ ڈالا؟ بابا مجھے کس نے تقسیم کر دیا؟ للی بچی باپ کے لبوں پہ لب رکھ کے فریاد کرتے کرتے چپ ہو گئی۔ زینب نے کہا سجاد آگے بڑھو، باپ کا کٹا سر بہن سے لے لو۔ سید سجاد کیڑیا میڑیا سنبھال کے آگے بڑھے، آہستہ سے بابا کا سر لے لے، بہن سو گئی، تھک کے سوتی رہے، مگر جب آپ کا سر ہاتھوں سے لیا تو پتا چلا ارے بہن تو رخصت ہو گئی۔ ارے پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بوبی اماں، ارے بہن تو چھوڑ گئی ہمیں بابا کے پاس، مجھے نہیں معلوم قبر کیسے بنی، غسل کیسے دیا، کفن کیسے دیا، مگر قبر میں لٹا کے سید سجاد نے کربلا کو رخ کر کے کہا ہوگا بابا امانت آپ کے حوالے مگر شرمندہ ہوں، آپ نے حوالے کیا تھا تو رخساروں پہ تماچے نہ تھے، کانوں میں بالیاں تھیں، اب کان زخمی ہے، رخسار زخمی ہے، پشت زخمی ہے بابا، جیسے میری دادی کا پسلو شکستہ تھا ویسی میری بہن ہے شکستہ، جاؤ سکینہ دادی کی گود میں جاؤ، جاؤ جا کے چین کی نیند سو جاؤ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ محمد و محمد کے ان تذکروں کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنے گناہوں سے بچنے کی فکر اور اس کی طاقت عنایت فرما۔ کہیں نفس، کہیں ماحول، کہیں مصلحت، کہیں ڈر ہم سے غلطیاں کراتا ہے معبود، ہمیں وہ بہادری اور شجاعت عطا فرما کہ ہم ڈر سے گناہ نہ کریں، ہمیں وہ قناعت عنایت فرما کہ ہم لالچوں میں گناہ نہ کریں، ہمیں وہ تقوی عنایت فرما کہ ہم اپنے نفس کی خواہشات پہ قابو کر کے گناہ سے بچ سکیں۔
جو گناہ ہو گئے ان کو معاف فرما دے، آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی اور توفیق عنایت فرما دے۔ پروردگار جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے، جو زمین پر ہیں مگر ظلم و ستم کا شکار ہے یمن سے لے کے الجزائر تک معبود ان کی حفاظت فرما۔ داعش پھر سر اٹھا رہا ہے عراق میں معبود، اب سلیمانی نہیں ہے مگر تیرے پاس بہت سلیمانی ہیں، پھر کوئی سلیمانی بھیج دے جو داعش سے انسانیت کو بچا سکے۔ پروردگار شاید تیری طرف سے کچھ فضل ہے، طالبان نے ذرا رخ نرم کیا ہے معبود، ان کی وحشت کو انسانیت سے بدل دے اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے والوں کو ناکام کر دے، اور اسلام کہتا ہے انسان سے انسان کو لڑانے والوں کو بھی ناکام کر دے۔ ہم سب میں آپس میں بھائی چارہ عنایت فرما۔ ہمارا یہ ملک امن کا گہوارہ تھا، یہاں بھی دشمن کی سازشیں انسان کو انسان سے کبھی مذہب کے نام پر، دھرم کے نام پر، کبھی زبان کے نام پر، کبھی علاقے کے نام پہ لڑانے کے لیے کوشاں ہیں۔ معبود ان سازشوں کو ناکام فرما اور ہمارے اس ملک کی آپس کے میل اور محبت اور اتحاد کو باقی رکھ۔ پروردگار دین کے دشمن دین بیچ رہے ہیں، وہ ظالم بھی کھڑے ہو گئے جو اہل بیت کی عظمت سے انکار کر رہے ہیں، وہ بد نصیب بھی کھڑے ہو گئے جو قرآن کی کتاب خدا ہونے سے انکار کر رہے ہیں۔ معبود تو ان سے سمجھ اور تو محافظ ہے، تو حفاظت فرمائے گا، مگر ہمارے جوانوں کو ان کے حملوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار تمام وہ جوان جو ایام عزا میں پورے خلوص کے ساتھ تیرے حسین کی عزاداری کر رہے ہیں معبود، ان کو اجر جزیل عنایت فرما، انہیں بہتر سے بہتر عمل کی توفیق عنایت فرما، ان کے عقیدوں کی حفاظت فرما، ان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ پروردگار جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، بالخصوص مراجع تقلید کی حفاظت فرما، ان میں بھی بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی حفاظت فرما، انہیں طول عمر عنایت فرما، ان کے وجود کی اور برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما، ان کو صحت کے ساتھ تندرستی اور طول عمر دے کہ زمانے کے امام کے حوالے وہ دین کا کاروبار کر سکیں۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، اربعین میں اپنے چاہنے والوں کی حفاظت فرما کہ دشمن کمی گاہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ معبود اس وبا سے سب کی حفاظت فرما، بالخصوص زائرین کی حفاظت فرما، حج و عمرہ و زیارت کی رکاوٹیں جو دشمنوں کی سازشوں سے کھڑی ہو رہی ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ وہ وقت لا کہ کعبے کے قریب وہ منظر دیکھے کہ وقت کا محمد اپنے جد حسین کے انتقام کی آواز بلند کر کے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کی خدمت میں حاضری دے سکیں، ان کے غلاموں میں اور ناصروں میں شامل ہو سکیں۔ ماتم حسین۔